کہ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ کتنی بار ہم بستری کی اجازت ہے، اس کی منیمم یا میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں کئی بار آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ شاید سقراط کے پاس آیا تھا کوئی شاگرد اس کا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کتنی بار ہم بستری کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا سال میں ایک بار۔ تو اس نے کہا سال میں ایک بار، یہ تو بڑا مشکل ہے، مطلب اتنا بیوی ساتھ رہتی ہے اور سال میں ایک بار، اس کا مطلب بندہ دن کو بھی روزہ رکھے رات کو بھی روزہ رکھے۔ تو اس نے کہا اگر اس سے زیادہ چاہتے تو مہینے میں ایک بار۔ تو اس نے کہا اس سے زیادہ، پھر ہفتے میں ایک بار کر لو۔ تو اس نے کہا اور زیادہ اگر میرا دل چاہے، اس نے کہا دن میں ایک بار۔ تو اس نے کہا اس سے زیادہ، تو کہا پھر تو انسان نہیں، تو گدھا ہے، کہ مطلب اس سے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، کہ ایک دن میں بھی ایک بار اس کے لیے کافی نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ہم اس حوالے سے بھی بہت ظالم ثابت ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بہت غلط قسم کے افکار کے حامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سیکسول ریلیشن شپ جو ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اس کا مقصد کیا ہے؟ ذہنی سکون حاصل کرنا۔ اگر یہ حلال نہ ہو، مرد کو یہ دستیاب نہ ہو یا عورت کو یہ دستیاب نہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو اگر یہ دستیاب نہ ہو حلال کنڈیشنز کے اندر، وہ بندہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہے گا، وہ اپنے کام کے اوپر فوکس نہیں کر پائے گا، کنسنٹریشن کا لیول اس کا ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ مرد اور عورت، میاں بیوی، شوہر اور بیوی جو ہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق قائم کر کے انسان سکون حاصل کرے، فزیکل پیس اور پیس آف مائنڈ حاصل کرے۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے بیویوں کو ایک بڑا برا سا لفظ ہے رکھیل بنا کے رکھنے کی کوشش ہم نے کی، کہ جب جی چاہا ہم نے اس کو دعوت دے ڈالی۔ اب ایک عورت کے 4 یا 5 بچے ہیں، یا 3 بچے ہیں، یا 2 یا 1 ہی بچہ ہے اس کا، اب وہ بیچاری مسلسل اس کو دھو رہی ہے، کبھی وہ پیشاب کر رہا ہے، کبھی اس کا وہ ڈائپر چینج کر رہی ہے، کبھی وہ اس کے کپڑے چینج کر رہی ہے، گھر میں وہ کوکنگ بھی کر رہی ہے، پکا بھی رہی ہے، گھر کی صفائیاں بھی کر رہی ہے، مہمان آ رہے ہیں ان کی بھی خدمت وہ کر رہی ہے، اور مرد اس کی نظر اسی پر ٹکی ہوئی ہے کہ یہ میرے لیے دستیاب کیوں نہیں؟ بھئی ایک عورت ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ آپ بالجبر کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس کو؟ آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں، آپ بیوی کا ذہن ایسا بنائیں، آپ خود کو اپنے اس شیڈول کریں اس طریقے سے کہ آپ دونوں اپنی جسمانی اور جنسی ضروریات احسن انداز میں پوری کر سکیں۔ میرے پاس درجنوں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وجہ سے گھر میں سکون آ گیا، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دم کی ضرورت نہیں پڑی، کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی، صرف سمجھا دیا کہ بھائی اس کے اندر آپ میچورٹی لاؤ، تھوڑا اعتدال لے کے آؤ، اب اس تعلق کو اعتدال میں لاؤ۔ یہ نہیں کہ ہر روز ہی یہ فرض ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ دونوں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ برے بنے رہیں کہ مہینہ مہینہ بھی آپ ایک دوسرے کے نزدیک نہ آئیں۔ اس کے اندر اعتدال لائیں، اس کی کوئی منیمم لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی میکسیمم لمٹ نہیں ہے۔ جب جب آپ کے لیے یہ ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ایک انسان ہے، وہ مشین نہیں ہے، وہ ریچارجیبل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر اس کا پلگ لگایا آپ نے اس کو ریچارج کیا۔ جب اس کا جسم اجازت دے، جب اس کا ذہن اجازت دے، جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہو، اس وقت آپ اس کو اس کام کے لیے دعوت دے سکتے ہیں۔ خلاف مزاج مت جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مرد تیار ہوتا ہے بیوی تیار نہیں، بیوی تیار ہے تو مرد تیار نہیں۔ اب یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے پھر زنانہ کمزوریاں اور مردانہ کمزوریاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی کمپلینٹس پتہ کیا آتی ہیں؟ دیکھیں جی میری بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، میری بیوی میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی۔ پھر اس کو باہر کی بیویاں، باہر کی عورتیں اس کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی نظریں پھر باہر جاتی ہیں۔ باہر والی جتنی کمفرٹ ہے
تو گھر میں اتنی کمفرٹیبلٹی پرووائڈ کر دے، تجھے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باہر والی جو تجھے دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، اتنا اچھا تو گھر والی کو بنا نا. تو اتنی سہولیات، اتنی فیسلٹیز اس کو دے کہ وہ اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کر سکے، وہ اچھا لباس پہن سکے، وہ زیب و زینت کر سکے، وہ اپنے آپ کو بنا سنوار سکے. تو اتنی ساری سہولیات اس کو گھر میں دے دے، تجھے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن گھر والی کو تو نے مشین سمجھ رکھا ہے، اس کو تو خادمہ سمجھ رکھا ہے، نوکرانی سمجھ رکھا ہے کہ بستر میں بیٹھے ہوئے وہ تجھے کھانا بھی دے رہی ہے، وہ تجھے کپڑے بھی دے رہی ہے، تیرے بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، تیرے مہمانوں کی خدمت بھی کر رہی ہے. اور اب تو اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ اراؤنڈ دی کلاک 24/7 وہ تیرے لیے تیار بھی رہے. یہ صریح ظلم ہے. عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بڑے سخت ہیں. فرمائے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پوچھے جاؤ گے، بڑے سخت قسم کے سوالات ہوں گے. تو یہ جا کے مت کہو کہ میری بیوی جو، پھر دوستوں میں جا کے بیان کرتے ہیں یار میری بیوی جو ہے میں تو اس کے ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا. یہ پردے کی بات ہے، یہ سیکرٹ ہے، یہ پرائیویسی ہے. اس کو ایکسپوز مت کرو، ڈسکلوز مت کرو، آپس میں رکھو. اس کو اپنے گھر کی بات کو اپنے اندر رکھو، باہر جا کے مت بتاؤ. صرف آپ اس معاملے کو اعتدال پہ لے آئیں، اس کو اعتدال پہ لے آئیں. ہر وہ بندہ جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں، اور ہر وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، وہ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کر لیں. وہ وجوہات جو ڈسکمفرٹ کاز کرتی ہیں اور وہ چیزیں جو آپ کے درمیان آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے، ان معاملات کو تھوڑا سا آپ ریویو کر لیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں. ان کیس آپ کی آپس میں بن نہیں پا رہی، سپیس دیں، تھوڑے دن رک کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی نہیں بن پا رہی تو بیوی کو چند دن کے لیے میکے بھیج دیں. 2-4 دن کے بعد آپ اس کو مس کرنا شروع ہوں گے، پھر آپ کو وہ اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. جب گھر آئے گی تو آپ بہت اچھے انداز میں پھر اس کا استقبال کریں گے.